اور یہاں پہ یہ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ V8 پہ V8 کر رہے ہیں، یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، یہاں پہ اسپیکر آفس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، یہاں پہ سینٹ چیئرمین کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، یہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، یہاں پہ جا کے سندھ کنال کے اوپر یہ سودا کر رہے ہیں، اور جا کے آصف علی زرداری ادھر سودا کرتا ہے، لوگوں کے پیٹ میں خنجر کھوب رہے سندھ کی عوام کے، یہاں پہ یہ جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے یہ جا کے جناب نوبیل پیس پرائز اور یہ کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر ہمیں بتایا جائے کہ یہ کہاں کی انصاف، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ اور دوسری چیز جناب اسپیکر میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں، یہاں پہ ایک بڑی کداور شخصیت ہے، بڑی لمبی چوڑی، انہوں نے ایک اپنی سپیچ میں ایک بات کی، بڑے مطلب ہمارے ساتھیوں کے اوپر ہٹس ہوئے، یہ بات ہوئی، اور مطلب وہ تنقید اپنی طور میں کر رہے تھے۔ میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا، 7ویں ترمیم تھی غالباً دسمبر کا مہینہ تھا 2004 میں، تو چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر میں 2 بجے کے ٹائم پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کہا کہ ذرا آپ جنرل مشرف کے MS یا ان سے ذرا بات کریں۔ انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جو آپریٹر لاس نائک ادھر بیٹھا ہوا ہے اس سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس سے میں بات نہیں کر سکتا۔ تو بات ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جناب اسپیکر، تو ہر ایک آدمی کو اپنے اپنے اس ریئلائزیشن میں رہنا چاہیے۔ جناب اسپیکر یہاں پہ یہ میں ایک بات کرتا چلوں، آخری میری بات ہے، یہاں پہ ہم نے جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر دیا تھا، کل میں نے ڈیفنس پہ بھی بولا، ڈیٹیل میں بولا، ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہندوستان بھی کر رہا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں، اور میں بار بار یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ہندوستان مودی سرکار پاکستان پہ اٹیک کرے گا اور ہم لوگ پھر اس کے دانت کھٹے کریں گے بحیثیت قوم انشاءاللہ۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، پر ہمیں تیاری رکھنی ہے، ہمیں پروڈکٹیو کمبیٹ ایکسپینڈیچر پہ ضرور آپ خرچ کریں، ویلیو ایڈڈ سسٹمز پہ کریں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچر پاکستان کی یہ اخراجات ہو تو پاکستان کی عوام کے لیے ہونی چاہیے، جو کہ یہاں پہ یہ لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک ڈومیسٹک ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا دیا ہے۔ 6,500 ارب روپے کا خرچہ جو آپ کا خسارہ ہے، یہ ہر سال اتنا دیتے جا رہے ہیں، اور صرف میرا نہیں خیال ہوگا کہ اورنگزیب خان صاحب، کیونکہ یہ خود بینکر ہیں، یہ چاہتے ہوں گے، پر اس بجٹ میں صرف 2 لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، پاکستان کے 4 بینک مالکان کو، جو ارب پتی خرب پتی بن گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رجیم جو ہے وہ بینکوں سے قرضہ اٹھا رہی ہے، 97% قرضہ جو ہے آپ کا خسارے کا وہ بینکوں سے آپ اٹھائیں گے، وہ گھر بیٹھے ان کو سود ملے گا، پرائیویٹ سیکٹر میں پیسہ جائے گا نہیں۔ اس وقت آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بند، ایگریکلچر ختم، آپ کا محسن نقوی کا 450 ارب روپے وہ کوئی بھول گئے، شوگر پچھلے سال انہوں نے ایکسپورٹ کی، اس سال پھر امپورٹ کر رہے ہیں، اور شوگر کی چینی کی قیمت کتنی چلی گئی ہے آپ کی 190 روپے KG سے بھی تجاوز کر دی ہے۔ کون یہاں پہ گزارا کر سکتا ہے جناب اسپیکر؟ گندم کا انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب نے پچھلے سال لوگوں سے فارمرسی خریدی نہیں، اور اس سال انہوں نے کہا جی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ آپ چڑھ جائیں۔ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کرنا، آڑتیوں کے مزے ہو گئے، وہ ارب پتی بن گئے، کسان آپ کا جو ہے وہ رول گیا۔ اس بجٹ کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں جناب اسپیکر، کیونکہ بنیاد، اچھا آخری بات میں کر کے اجازت چاہوں گا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے بڑا زبردست ایک ماڈل بنایا اور وہ منسٹری آف کامرس دکھائے گا کہ کس طرح پاکستان کی GDP معیشت بڑھے گی اور ایکسپورٹس بڑھیں گے۔ میں نے کہا جی ہمارے سامنے وہ ایکسپرٹس بٹھائے، ایکسپرٹس بیٹھے، وہ ہماری 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ، ہمارے باقی ساتھی میں نے جو اپوزیشن کے موجود تھے۔ جب ہم لوگوں نے ڈرل ڈاؤن کیا جناب اسپیکر، وہ ماڈل پاکستان کے لیے سوٹڈ نہیں، نمبر 1، تھیوریٹیکل اسمپشنز وہ لے کے جا رہے ہیں۔ جب ہم نے کنفرنٹ کیا، ان کے پاس جواب ہی نہیں، ان کے پاس جواب ہی نہیں، نہ وہ اس میٹنگ نہ اس کے بعد۔ تو جب یہ لوگ گڈی گڈے کا کھیل انہوں نے بنایا ہوا ہے، ان کے پاس جو سٹیٹسٹکس آ رہی ہیں وہ فالٹی سٹیٹسٹکس ہیں، نہ اس کی کوئی بنیاد ہے۔ بیورو آف آپ کا اکنامک سروے آپ اٹھا کے دیکھیں نا، میں آپ کو ٹیبل دکھایا تھا، ایگریکلچر میں 62% انہوں نے دکھایا جناب کہ ہمارا لائف سٹاک مال مویشی بڑھ رہا ہے۔ مال مویشی میں کیا دکھایا جناب کہ 36% ان کے آپ کا گائے اور بھینسیں اور یہ بڑھ رہی ہیں آپ کا۔ اس کے بعد یہ دکھا رہے ہیں کہ جی آپ کے گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ اضافہ ہے، آپ کے خرچوں میں کوئی اضافہ نہیں۔ جناب اسپیکر جب ایسے شماریات پہ یہ اپنا بجٹ بنائیں گے، جب ہر چیز میں چوری چکاری فریب جھوٹ
धांधली करेंगे तो बजट किस तरह बनेगा। उसी तरह ये होगा जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जनाब स्पीकर उन्होंने क्या कहा कि जी हम लोग 1400 अरब रुपए का PSDP करेंगे, उसके बाद उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया और 41% भी नहीं खर्च कर सके। मैंने सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछा कि जी आखिरी सहमाही में आखिरी क्वार्टर में आपकी क्या जा रही है, बैटिंग एवरेज कितना आपने खर्च किया कि जी हम लोग कर दिया। मैंने कहा खुदा का खौफ करें जनाब सेक्रेटरी साहब, कहां पे किया, हर जगह पे झूठ, हर जगह पे मतलब गलत बात। और आखिरी पॉइंट फिर मैं 10 सेकंड में खत्म, आखिरी पॉइंट और मैं खत्म करता हूं। 2-3 मिनट की होती है जी जनाब स्पीकर आखिरी पॉइंट करके खत्म करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का खुद देखें, उनका अपना बजट 19 अरब में से या 3 या 4 अरब हुआ, तकरीबन 20% अपना खुद ही, वो कहते ना चिराग तले अंधेरा, उनका खुद ही ये बैटिंग एवरेज। और ये सारी चीजें तभी ठीक होंगी जनाब स्पीकर जब पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सेटअप सही होगा, आपके रिफॉर्म्स होंगे, आपके FPR का रिफॉर्म होगा और वजीर आजम इमरान खान इस कुर्सी पे बैठेंगे। नहीं करते, मैं बार कह चुका हूं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जिस दिन बजट की डिबेट इनिशिएट की एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और उसके बाद भी फाइनेंस कमेटी पे हम लोग लग रहे, हमारे साथ हमारे साथियों ने जितना काम इस पे किया, और चौधरी मुबीन साहब ने यहां पे बैठे हैं, उसामा मेला साहब बैठे हैं, शाहराम खान तरक्कई साहब बैठे हैं, आतिफ साहब बैठे हैं। जनाब स्पीकर हमारी ऑपोजिशन की टीम ने दिन रात लगा के एक चीज उस फाइनेंस बिल में डिस्कस की, और यहां पे फाइनेंस की टीम जो यहां पे बैठी है, औरंगजेब खान साहब, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया हमारे यंग साथियों की जो एफर्ट्स है, और हम लोग सलूट पेश करते हैं उन्हें। जनाब स्पीकर इस वक्त आप ये देखें कि बजट जो मैं बार कहता रहा हूं, ये एक डेड ऑन अराइवल बजट है। रेवेन्यू के साइड से आप देखें तो रेवेन्यूज ये ओवरस्टेट कर रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने बजट खत्म हुआ नहीं, कुछ अरसे बाद इन्होंने कहा जी ये रेवेन्यू हम लोग नहीं कर सकते हैं पूरा, वो रेवेन्यू इन्होंने पूरा नहीं किया, उससे भी कम तकरीबन 1200 अरब रुपए तो पिछले साल इन्होंने कम इकट्ठा किया। उसके बाद ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट इनके पास, जनाब स्पीकर मैं आपको मोटा बता दूं कि, और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बताया था कि आपके पास जो PDL ये कमाते रहे, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, तो वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे आप ये अंदाजा लगा लें कि ये PDL का लेवल जो था, ये जनाब स्पीकर तकरीबन इस वक्त जो आपकी पेट्रोल प्राइस का 2025 में है, ये तकरीबन 31.5% जो है वो पेट्रोल प्राइस का PDL इकट्ठा कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे मार्च 2022 में, मैं रिपीट करता हूं, ये सिर्फ 13.3% था, और उस वक्त तेल की कीमत जनाब स्पीकर उस वक्त थी $117 फी बैरल, और जिस वक्त ये बजट पेश हुआ था उस वक्त तेल की कीमत थी जनाब स्पीकर $64। तो अंदाजा लगा लें PDL इन्होंने ज्यादा कर लिया। हमारे टाइम पे एब्सोल्यूट टर्म्स में 20 रुपीज लीटर था, आज ये 80 रुपीज पर लीटर पे जा रहे हैं। अवाम की तो चमड़ी उधेड़ रहे हैं, अवाम का गला काट रहे हैं, वहां से ये पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस वक्त हम लोग इनसे पूछते हैं कि जी आप ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग, तेल की स्मगलिंग, पेट्रोल की क्यों नहीं रोकते हैं, तो कहते हैं जी हमें मालूम नहीं है। वो मैंने कैलकुलेट जब किया तो 550 अरब रुपए की स्मगलिंग होती है, और उस स्मगलिंग के लिए ये बनता है तकरीबन आपका जनाब स्पीकर 72,244 18 व्हीलर ट्रक, 30,000 उस पे लीटर आता है, तो आपका तकरीबन 72,244 ट्रक 26 पुलों से जब गुजरते हैं, किसी को नजर नहीं आते जनाब स्पीकर, ये कोई चिंची रिक्शा तो नहीं है, और ये ट्रक चलते हैं आपके पक्के रोडों पे, तो स्मगलिंग के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या एफर्ट्स हैं, 0/0। ऊपर से FPR को, जो कि वहां पे ये स्मगलिंग की मैंने क्यों बात की है, क्योंकि कस्टम्स वाले उधर उठते हैं, बाकी लोग होते हैं, उनको क्या नजर नहीं आते, और उसी इदारे से आप कह रहे हैं कि जी आप बड़े साफ सुथरे दूध के दुल्हे हैं, और ये टैक्स मेजर्स आपको हम लोग हथियार दे रहे हैं, आपके हाथ में मजीद छुरी तेज करके एक दूसरा दे रहे हैं और टोका दे रहे हैं कि अवाम का गला भी काटे और उनकी बोटियों को भी टोका करके और आप निकालें। जनाब स्पीकर, एक करप्ट अदारा जिसमें रिफॉर्म्स है ही नहीं, उसको आप मजीद पावर्स दे रहे हैं कि जी वो आपको और हाउस के जितने लोग हैं
ان کو اریسٹ کرنے کی پاورز دے رہے ہیں, ساروں کے خلاف ٹیکس نوٹسز آ رہے ہوں گے, ساروں کو اپنی ایکسپلینیشن دینی نہیں پڑے گی, ساروں کو وہ اریسٹ کر کے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا, آپ کا جناب اسپیکر F6 F7 میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں ان سیکٹرز میں, اور جا کے جناب اسپیکر آپ نے ان کو ہتھیار دے دیے ہیں کہ باقی لوگوں کو یہ پکڑیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم لوگ پاور سیکٹر کے, انرجی سیکٹر کے حوالے سے یہ ان کو مطلب ریسورسز دے رہے ہیں. انرجی سیکٹر آپ کا بیٹھ چکا ہے. انرجی سیکٹر میں آپ نے PMLN گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے 2013 سے لے کے 2018 تک جو پاور پلانٹس لگے, نمبر ایک میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جاتا ہوں, فرنٹ لوڈڈ. نمبر دو آپ کے IPPs کی اگریمنٹس ان کے ساتھ. نمبر تین جناب اسپیکر آپ کے پاس جو ڈالر انڈیکسیشن تھی. نمبر چار جناب اسپیکر وہ سارے کے سارے کیپیسٹی پیمنٹس 2018 میں 450 ارب سے لے کے آج وہ 2200 ارب تک چلے گئے ہیں. کون رسپانسبل ہے؟ یہ حکومت رسپانسبل, یہ رجیم رسپانسبل ہے, اور کون وہ رسپانسبل ہے؟ آپ کی کول پاور پلانٹس کی پر میگا واٹ قیمت جو ہے وہ دنیا میں $7.5 لاکھ پر میگا واٹ, پاکستان میں وہ تقریباً 1.4 ملین 14 لاکھ ڈالر پہ لگ رہے ہیں پر میگا واٹ. تو وہ خرچے کدھر گئے؟ یہاں پہ آپ مہنگائی کا حساب دیکھیں جناب اسپیکر, میں نے یہاں پہ آپ کو ریٹ لسٹ اس وقت بھی پڑھ کے یہیں پہ سنائی تھی, ایک ایک چیز کی, آپ کی ہر ایک چیز کی قیمت میں کہیں پہ آپ کا 70% اضافہ, کہیں پہ آپ کا 100%, 125, 170% اضافہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں. جناب اسپیکر یہ مہنگائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جی کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. پرچیزنگ پاور قوت خرید وہ ہمارے ٹائم پہ اپریل 10 2022 کو جو شخص پاکستان میں 1 لاکھ روپے کما رہا تھا آج وہ تقریباً 44,000 روپے بھی نہیں کما رہا. جناب اسپیکر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے کتنے لوگ چلے گئے ہیں. غربت کی لکیر سے نیچے تقریباً 44% آبادی آپ کی, 12 کروڑ عوام جو ہے آپ کی غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. یہاں پہ جو ملازمین ادھر کھڑے ہیں آپ کے جتنے, جنہوں نے یہ اچکنے پہنی ہے اور کراکولی ٹوپی پہنی ہے, گرین اچکنے پہنی ہے, باقی آپ کے سٹاف یہاں پہ ان سے پوچھیں ان کے گھر میں کیا حالات ہیں, کیا ان کا چولہا یہ گزارا کر سکتے ہیں, کس سے مانگ ٹانگ کے لاتے ہیں, کس طرح اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں, ذرا ان سے پوچھیں قوت خرید اس وقت کیا تھی اور آج کیا ہے.